فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے صدر بننے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے مارکا حق کے بعد کیے جانے والے سیاسی تجزیے مسترد کر دیے۔ پاکستان بھارتی فوجی کارروائی پر کیا رد عمل ظاہر کرے گا؟ دی اکانومسٹ کا سوال۔ DGI-SPR نے جواب دیا کہ اس بار ہندوستان کے مشرق سے آغاز کریں گے۔ اس کی شروعات بھارت کے اندر گہرائی سے حملہ کرنے سے ہوگی۔ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ ہم کوئی نیا اپوزیشن لیڈر نامینیٹ نہیں کریں گے، ہمارے یہی اپوزیشن لیڈر ہے، یہی رکھیں گے۔ اس کا پنجاب میں بچر صاحب یا اسمبلی میں عمر ایوب خان صاحب اور سینٹ میں شبلی فراز۔ دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے کہ کمیشن اس وقت بیٹھا ہوا ہے جو ایک سٹے پہ چل رہا ہے، جو اس کا اپنا ٹینیور ختم ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن پھر بھی کنٹینیو کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس از خود ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن کرنا کوئی اختیار نہیں ہے، رولز میں نہیں ہے، لا میں نہیں ہے، آئین میں نہیں ہے۔ اس پہ ہیرنگ ہوتی ہے، 90 دن کا ٹائم ہے، اس کے خلاف اپیل ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہم ضرور چیلنج کریں گے، اور جو الیکشن کمیشن نے کیا یہ بالکل غیر آئینی کا۔ چیئرمین تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر نے کہا الیکشن کمیشن نے غیر آئینی 3 اپوزیشن لیڈران کی نااہلی کے نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ پہلی مرتبہ ایسا الیکشن کمیشن ہے جو خود اسٹے پر ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ کل کا احتجاج کامیاب ہوا، عوام نے ثابت کیا کہ بانی کے ساتھ ہیں۔ آزاد کشمیر سمیت پاکستان کے 170 اضلاع، تمام تحصیلوں اور یونین کونسلز میں بھرپور احتجاج ہوا، پرامن لوگ ہیں۔ نظام کی مضبوطی ضروری ہے سر، سزاؤں کی سنگینی الون جرم کو نہیں روکتی ہے، یہ ڈیٹیرنس نہیں ہے سر۔ ہمیں دیگر ترامیم جو کہ میری کمیٹی میں پڑی ہوئی ہیں، CRPC میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، میں گوہر خان صاحب اور لطیف خورا صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا اپنی انپٹ دیں۔ CRPC اور PPC میں جو جامع ترامیم ہیں، اور پھر ایویڈنس ایکٹ میں جسے اب ہم قانون شہادت کہتے ہیں، اس میں بھی ترامیم کی ضرورت ہے۔ جن ترامیم پر اعتراض ہیں آئیں ان پر بیٹھ کر بات کریں۔ وفاقی وزیر قانون کی ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ مجرموں کو سزائیں قانون کے مطابق دی جاتی ہیں، جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ عدالتوں میں اپیل دائر کریں۔ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کرتے ہوئے کہا آدھی بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے کر شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگرمچھ اربوں روپے کھا کے آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عثمان بزدار کا قریبی ترین بیوروکریٹ بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب صرف سلامی وصول کر چکا۔ سیاستدان تو ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئے ریکارڈ قائم ہونے کا سلسلہ جاری۔ سٹاک مارکیٹ میں پہلی بار 1,44,000 پوائنٹس کی حد عبور۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,44,164 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار رواں ماہ بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش 2 روزہ ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار 23 اگست کو ڈھاکہ پہنچیں گے۔ وزیر خارجہ 24 اگست کو ڈھاکہ میں ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ نے اپریل میں بنگلہ دیش کا دورہ کرنا تھا، تاہم دورہ پاک بھارت کشیدگی کے باعث دورہ ملتوی ہو گیا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، اب لاہور میں چلے گی جدید ترین ٹرین۔ ایک وقت میں 320 مسافر سفر کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کی پہلی اربن الیکٹرانک ٹرین سپر اٹانومس
ریپڈ ٹرانزٹ میں علی ٹاؤن سے مسلم ٹاؤن تک کا تجرباتی سفر کیا، جدید ٹرین میں ایئر کنڈیشنڈ اور دیگر سہولیات میسر ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے عوام کے لیے اب ہر روز خوشی کی خبر منتظر ہوتی ہے۔ SRT چلنے سے لاہور کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 3 تا 6 نومبر کو کراچی ایکسپو سینٹر میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے PIMEC کے لیے تمام متعلقہ صوبائی اداروں کو فوری متحرک کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا PIMC سے بلو اکانومی کے ویژن کو فروغ ملے گا۔ پاکستان کا میری ٹائم سیکٹر ایک قیمتی لیکن کم استعمال شدہ اثاثہ ہے۔ امریکہ کا روس سے تیل اور گیس خریدنے والے ملکوں پر پابندیاں لگانے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں بھارت پر مزید ٹیکس کا نفاذ اگلے چند گھنٹوں میں متوقع ہے۔ روس سے تیل کی خریداری پر مزید ٹیرف لگائیں گے۔ پاکستان اور بھارت سمیت 5 ماہ میں 5 جنگیں رکا چکا ہوں۔ غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل غزہ میں خوراک کی تقسیم میں مدد کرے گا، عرب ممالک بھی تعاون کریں۔ امریکہ کا ویزا لینے کے خواہش مند افراد کے لیے ایک نیا فیصلہ۔ امریکی ویزا چاہیے تو $15,000 ضمانت جمع کروانا پڑے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ ویزا لینے کے لیے ایک اور شرط رکھ دی۔ امریکی حکام نے ویزے کے حصول کے لیے ایک پائلٹ پروگرام متعارف کروا دیا۔ امریکی خبر ایجنسی رپورٹ کے مطابق جن ملکوں کے لوگ امریکہ آ کر واپس نہیں جاتے، اب سے $15,000 کا بانڈ بھرنا پڑے گا۔ وقت پر واپس جانے والوں کو پیسے بھی واپس مل جائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا سینٹ کمیٹی برائے ریلویز کی KCR کے لیے کوششوں کا خیر مقدم۔ شرجیل میمن نے کہا KCR کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت عالمی شراکت داروں سے رابطے جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی قیادت میں KCR کے ہر صورت تکمیل کے لیے پرعزم۔ KCR کراچی کے 2.5 کروڑ شہریوں کے لیے اہم ٹرانزٹ سہولت بنے گا۔ سینٹ کمیٹی کی تجاویز کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، جلد رکاوٹیں دور ہونے کی امید ہے۔ تمام طرف استائیت کے باوجود PTI نے کامیاب اور پرامن احتجاج ریکارڈ کرایا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا پنجاب میں گرفتاریوں کے باوجود عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے۔ لاہوریوں نے شریف خاندان کو ان کا اصل سیاسی چہرہ دکھا دیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین نے کامیابی کے ساتھ مارچ کی قیادت کی۔ وزیر اعلیٰ علی امین بانی PTI کی دوسری کال کے شدت سے منتظر ہیں۔ بانی PTI کی رہائی کا راستہ اب کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان کا افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء کا فیصلہ۔ PR کارڈ ہولڈرز افغان شہریوں کے انخلاء میں 26 دن باقی۔ وزارت داخلہ حکام نے کہا ہے کہ غیر قانونی پاکستان میں مقیم افراد اور کارڈ ہولڈر افغان شہریوں کو اپنے ممالک واپس جانا ہوگا۔ انخلاء کے عمل کے دوران کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ واپس جانے والوں کے لیے انتظامات مکمل کر لیے۔ مقررہ مدت کے اندر واپسی کے انتظامات مکمل کریں تاکہ کسی ناخوشگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔ اسلام آباد میں موسلا دھار بارش، نالے بپھرنے سے متعدد علاقوں میں پانی داخل ہو گیا۔ بارش سے نالوں میں طغیانی آ گئی۔ بارہ کہو چک شہزاد کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ نیو چٹھا بختاور میں گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ متعدد گاڑیاں ڈوب گئیں۔ مکینوں کو نقل مکانی میں مشکلات۔ ادھر ملک بھر میں بارشوں کا ایک اور سپیل بھی برسنے کو تیار۔ پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع۔ اسرائیلی وزیراعظم کا جنگی جنون کم نہ ہو سکا۔ غزہ میں بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں 87 فلسطینی شہید، 644 زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی حملوں میں امداد کے متلاشی، 52 فلسطینی بھی شہید۔ بچوں سمیت 8 افراد غذائی قلت کا شکار ہو کر شہید ہو گئے۔
94 بچوں سمیت بھوک کا شکار ہو کر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 188 ہو گئی۔ اس کے باوجود نتن یاہو کی وحشت میں کمی نہیں آئی، جنگ کو مزید وسعت دینے کا اعلان کر دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ پٹی میں تشکیل دی جانے والی آئندہ حکومتی انتظامیہ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ حماس کے سینئر رہنما نے کہا ہے کہ حماس اب نہ گزرگاہوں کی نگرانی کرے گی اور نہ ہی امدادی نظام سنبھالے گی۔ غزہ کی گزرگاہیں ہماری ترجیح نہیں۔ حماس کو غزہ کی داخلی گزرگاہوں پر قبضے کا شوق ہے، نہ اقتدار کا لالچ۔ ہمارا مقصد فلسطینی عوام کا تحفظ ہے۔ حماس نئی حکومتی انتظامیہ میں کسی قسم کا حصہ نہیں لے گی۔ اور سابق سینئر بیوروکریٹ جی ایم سکندر قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ جی ایم سکندر وفاقی سطح پر اہم عہدوں پر تعینات رہے، ملک و قوم کی خدمت کی۔ سابق سینئر بیوروکریٹ جی ایم سکندر مجھے ہوئے افسر مانے جاتے تھے۔ جی ایم سکندر کی نماز جنازہ جامع مسجد امام حسین بحریہ ٹاؤن لاہور میں آج بعد از نماز عصر ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سابق سینئر بیوروکریٹ جی ایم سکندر کی وفات پر اظہار افسوس، لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔